السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4-5 روز بعد حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہم نے 20 سبق تک پڑھ لیا تھا، یہ آج ہمارا 21واں لیسن ہے، اور یہ ہے بچپن میں ہم سنتے آئے ہیں کھڑا زبر۔ انہوں نے بھی نام وہی دیا ہے کھڑا زبر، لیکن ہم اس کو لانگ فتحہ کہیں گے۔ ایک تو ریگولر فتحہ ہوتا ہے، یہ ہے لانگ فتحہ، لانگ فتحہ۔ میں اس کو لانگ فتحہ یوں کہتا ہوں کہ جو ریگولر ہمارا فتحہ تھا، با فتحہ با، تا فتحہ تا کا جو لیسن تھا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یاد بھی ہوگا آپ کو، یہ والا جو سبق تھا با فتحہ با، اس کو ہم ایک اسٹریچ دیتے ہیں، اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا با الف فتحہ با، تا الف فتحہ تا، سا الف فتحہ سا، اور جیم الف فتحہ جا، یہ نمبر 2 اسٹریچ نمبر 2، با 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 با۔ اور یہ جو ہے الف لانگ فتحہ بھی ایگزیکٹلی اسٹریچ وہی ہے، اور کہتے بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے یہ با ہے اور یہ بھی با ہے، یہ تا ہے یہ بھی تا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لانگ فتحہ، بچوں کو بھی اسی طرح پڑھائیے گا۔ الف لانگ فتحہ آ، نہیں کہیے گا، ذرا سے اسمائلنگ فیس بنا کے آ۔ با لانگ فتحہ با، تا لانگ فتحہ تا، سا لانگ فتحہ سا، جیم لام فتحہ جا، ہا لام فتحہ ہا۔ بہت سمپل سا ہے، میں نے اس میں وقفہ بھی نہیں دیا ہے، تو کیوں نہ آپ ایک مرتبہ اس کو خود ہی اس کو پڑھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں میں کبھی زیادہ ٹائم نہ دوں، پاز کر دیں آپ، اور پاز کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے خو لانگ فتحہ خو، اچھا یہاں پر ہیوی لیٹرز کا بہت خیال کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہیوی لیٹرز کا جو کہنا ہے، صرف فتحہ میں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کا کسرہ اور دمہ میں اتنا نہیں ہوتا ہے۔ خو کو آپ کتنا لائٹ، مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس کو لائٹ کہیں، خا دمہ کو خو کہہ لیں گے، خو، اور میرا مطلب ہے لائٹ کہنے میں، لائٹ تو کہا ہی نہیں جاتا ہے، لیکن لائٹ کہا بھی جائے، اور خا اور ہیوی کہنے کو کہا جائے تو بہت زیادہ فرق نہیں محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے کسرہ میں بھی ہے، بہت نمایاں جو فرق لگتا ہے وہ فتحہ میں لگتا ہے، اور یہ لانگ فتحہ میں لگتا ہے۔ تو اب تک تو یہ یاد ہو جانا چاہیے کون کون سے ہیوی ہیں لیٹرز، اور کبھی بچوں کو ابھی بھی نہیں یاد ہے یا سمجھانا ہو تو پھر بھی یہاں لکھ دیجیے گا ایچ، جو کہ ہیوی، خواہ یہ ہیوی ہے، اور اسی طریقے سے پھر بچوں کو پھر پڑھائیے گا۔ دال لانگ فتحہ دا، زا لانگ فتحہ زا زا، را لانگ فتحہ را، ہیوی ہے کیونکہ فتحہ ہے۔ زا لانگ، میں نے کہا تھا یہ ڈاٹڈ ہوگا، کسرہ ہوگا تو یہ لائٹ ہوگا۔ زا لانگ فتحہ زا، سین لانگ فتحہ سا، شین لانگ فتحہ شا، صاد لانگ فتحہ صا، ضاد لانگ فتحہ ضا، طا لانگ فتحہ طا، تا طا، تا طا، ظا لانگ فتحہ ظا، ظا ظا، زا زا، ظا زا، ذا ذا، زا ظا، ضا ضا۔ یہ 4 لیٹر ہمارے یہاں بالکل ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں،
بچپن میں یہ بھی زا ہے، یہ بھی زا ہے، یہ بھی زا ہے، یہ بھی زا ہے. نو، ہلکا سا فرق ہے، اور غور سے دیکھیں تو بہت بڑا فرق ہے. اگین، زا، زا، ضو، ضو، زا، ضو. یہ ذرا اندرونی جڑ پہ لگتا ہے سامنے کے دانتوں کی، یہ ذرا سامنے کی طرف لگتا ہے. زا کیونکہ یہ سافٹ لیٹر ہے سامنے. زا، ضو، زا، ضو، زا. زبان بالکل اندر. زا، این، ضو. آگے چلیں. عین لانگ فتحہ. آ، آ، آ آ آ آ آ آ آ. یہ بچپن سے اگر بچوں کو پڑھائیں نا تو وہ سیکھ لیتے ہیں. بعد میں جو ہے ذرا مشکل ہوتی ہے. ہاں بھائی. اوکے. غین لانگ فتحہ. غو. فا لانگ فتحہ. فا، فا. قاف، قاف، قاف ہیوی. قا، قا، قا قا قا. جیسے بطخ کہتی ہیں بچوں کو، اس طرح میں بتاتا ہوں کہ قا 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 قا. یہ ذرا سا پنجاب کے لوگوں کو بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کوئی بات نہیں. اکثر یہ خا اور یہ جو قاف ہے یہ حیدرآباد دکن کے لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں، ہر جگہ کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوشش سے یہ سب، ہم پنجاب کے بہترین قاری ہیں جو بہترین یہ ادا کرتے ہیں. بس پریکٹس کی بات ہے. قا، قاف، قاف. کیف سافٹ. کیف. بچوں کو میں کہتا ہوں اکثر کیف کے لیے پہچان اکثر جگہ نہیں بھی ہوتا ہے یہ، لیکن بعض جگہ بھی ہوتا ہے. کیف کی پہچان یہ ہے کہ جیسے وہ سپر مین کا ایس لکھا ہوا ہوتا ہے نا، یہ دس از دا اونلی لیٹر جس میں کہ یہ ہے. کیف، قاف، کیف. بعض لوگ اس کو بڑا کاف کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوٹا کیف، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اس کو بالکل یہ ٹرمینالوجی نہیں بچوں کو بتائیں. بالکل یہ ہے قاف، قا، قاف، لام. قاف لانگ فتحہ قا. کیف لانگ فتحہ کا، 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 کا. اس کا، اس کی. کا، کا. لام لانگ فتحہ لا. لام لانگ فتحہ لا. میم لانگ فتحہ ما، ما. نمبر 2. نون لانگ فتحہ نا. نا نہیں کہیں، نون غنہ اس میں مت لگائیے گا. نا، نو، نا. یہ نون غنہ لگائیں، نا لکھیں. اگر میں چلے خیر چھوڑے. بہرحال جیسے کہ نون الف اور نون غنہ کریں، نا ہوتا ہے تو غنہ کو نکال دیجیے گا، یہ ہوگا نا. ویسے شاید میں نے بتایا تھا. نون لانگ فتحہ نا. واو لانگ فتحہ وا. ہا لانگ فتحہ ہا. ہا لانگ فتحہ ہا. ہا بھی 4 طریقے سے لکھا جاتا ہے. حمزہ لانگ فتحہ آ. میں بچوں کو کہتا ہوں، میں یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں. گڈ. کہ ایک یہاں سے لائن بنائیں آل دا وے ڈاؤن اور یہاں تک لائیں ایرو، اور یہاں سے لے کر آئیں اور ایرو، اور یہاں لکھیں. بچے سے لکھوائیں سیم ساؤنڈ. آپ انگریزی میں لکھوانا، اردو میں لکھوانا تو ایک سی آواز بھی یہاں لکھوا سکتے ہیں. اینی وے سیم ساؤنڈ ہوتی ہے. یہ باتیں عربک قاعدے میں نہیں ہوں گی، وہ صرف حمزہ ہی لکھیں گے. میں نے جیسے کہا کہ اس کا ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، حمزہ اور الف کا کیا جھگڑا ہے. اور یا لانگ فتحہ یا، یا لانگ فتحہ یا. اچھا، میں ذرا پاز کرتا ہوں. ایک خاص بات، ایک خاص میں بتانا چاہوں گا.
میں یہاں ایک رول بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی خاص وجہ ہے کہ کیوں میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہیں آئے ماں، میم، میں یہی لے لوں، میم فتح ماں، اور اس کے بعد کوئی ایک لفظ ایسے آ رہا ہے جس کا سٹارٹ الف سے ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ما اد را کا، ما ادراک، تو اس کو میں ذرا قریب کر دوں، ہو گیا ما ادراکا، ما ادراکا، ادراکا، اچھا، تو یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے۔ پڑھنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو میں ما ادراکا ہے، یہ الگ لیٹر ہے، یہ الگ ورڈ ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مادراکا، اس کو میں یوں پڑھ دوں مادراکا، مادراکا، تو اس کو کہ اس طریقے سے اس کو ملا نہ دیں دونوں کو، تو اس کے لیے یہ ترکیب کی گئی ہے تجوید وائز، کہ اس کو تھوڑا سا ہم دور کر دیتے ہیں، اس کو دور کرنے کی وجہ سے اس میں ایک مد لگا دیتے ہیں، تو اس کو آپ کو آٹومیٹیکلی جب بچوں کو پتا ہوگا یا ہم سب کو کہ یہ مد ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے، ما ادراکا، ما ادراکا، تو اس طریقے سے اس کا ہم صحیح طریقے سے ادا تلفظ اس کا ادا کر سکیں گے۔ یہ وجہ ہے یہ لگانے کے لیے، جب بھی دو الف سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بتانے کے لیے۔ اچھا، مجھ سے جو ایک غلطی ہوئی تھی میں پچھلے کلمہ کے واسطے میں جب پڑھا رہا تھا کلمے کے لیے، تو لا الہ، لا الہ، تو ایک میں نے کہا تھا کہ جو یہ جو اسٹریچ ہے اس کے لیے ایک لا کو ہم ایک وہ بنا لیتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ جیسے لا پڑھتے ہیں، تو لا کے اندر میں نے کہا تھا لا الہ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ، وہ نہیں ہے ایکچولی، لا الہ بھی وہ اسی طریقے سے اس میں مد ہے یہاں پر، تو جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، جو عام طور پہ ظاہر نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے میرے ذہن میں گیا نہیں، اور میں نے وہی مثال دے دی کہ لا الہ الا اللہ جیسے پڑھتے ہیں، ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ شوڈ بی لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو مد ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کسی 2-3 لیسنس پہلے میں نے یہ غلطی کر دی تھی، میں نے کہا ذرا اس ریکٹیفائی کر دوں اس غلطی کو، سوری۔ اچھا، تو یہ جناب ہم نے یہ والا پیج پڑھ لیا ہے، ویری سمپل، ایک مرتبہ چلیں، بچوں کے خیال سے میں پڑھ رہا ہوں، بچوں سے کہیں میرے آگے پڑھیں۔ اچھا چلیے، اب ہم اس کو الف لانگ کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، صرف جس طرح پڑھا جاتا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اور بچے سے کہیں کہ اس کے آگے پڑھیں۔ با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، پڑھیں بچے، آئی ہوپ کہ پڑھ رہے ہیں، بچے کو پڑھوائیں، بار بار پڑھوائیں، زا، سا، come on children, come on، شا، صا، ضا، یہ کہلوائیں خوب، ضا، 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 طا، طا،
ظا 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 آ آ آ منہ کھلوائیں جتنا بھی ہو سکے آ غو 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 فا فا قا قا كا كا لا لا ما ما نا نا وا لپس راؤنڈ وا لیکن جب ختم کرتے ہیں تو پھیل جانا چاہیے وا وا ہا ہا ہائے ہا 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 آ آ آ آ سیم یا یا تو جناب یہ لیسن ختم ہوا اور معافی چاہتا ہوں کئی جگہ میں نے شاید لفظ کو حرف اور حرف کو لفظ بھی کہہ دیا تھا، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، تو معافی چاہتا ہوں، آج سمجھ تو جائیں گے آپ کہ جہاں کہاں حرف ہے اور کہاں لفظ ہے، تو تھوڑا سا زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کبھی مطلب سلپ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے ہم یہ چھوٹا سا ہی سبق ہے، اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر میں دوسرا شروع کر دیتا ہوں، شاید ابھی کر دوں لیکن یہاں پہ ختم کر دیں تاکہ یہ لمبا نہ ہو. تو سوچ رہا تھا ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں. چلیں نیکسٹ سبق میں ایک انٹرسٹنگ ہم ایک چھوٹا سا ٹپ دیں گے جس جو کہ ریلیٹڈ ہوگا ہمارے تجوید کے اصول سے. اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.